سلوک کے ساتھ حکم دیا۔ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کون سے وہ شخص ہیں؟ سب سے پہلا ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ اللہ اکبر! دیکھو جو بندہ اپنے والدین کو تکلیف دے اس کی اللہ تعالیٰ نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا۔ دوسرا کون سا ہے؟ صدقہ دے کر احسان رکھنے والا۔ جو لوگ کسی کو صدقہ دیتے ہیں اور اس کے بعد احسان کرتے ہیں کہ یار میں نے فلاں کے ساتھ یا میں نے آپ کے ساتھ یہ اچھائی کی، آپ اس وقت حقدار تھے، میں نے آپ کو دیا۔ اور تیسرا تقدیر کو نہ ماننے والا۔ اللہ اکبر! دیکھو تینوں چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ناراض کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف دینے والی ہیں۔ صرف تیسری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہ ماننے والا۔ یہ رواہ ابن عاصم میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جہاد کرنا چاہتے ہو جاؤ والدین کی خدمت کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ کچھ لوگ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے تھے کہ جہاد پہ جاؤ اور کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاد کے برابر اجر ہے والدین کی خدمت کرنے کا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سنو، آپ اگر گھر میں بستر پر سو رہے ہو، تمہارے سامنے تمہارے والدین بوڑھے ہیں، تو آپ بستر پر سو کر ان کو خوش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بستر پر سو کر اپنے والدین کو خوش کرے گا تو وہ جہاد تلوار لے کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اس وقت لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہمیں کب حکم ہو ہم جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جہاد پہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے کہ کب حکم ہو تو ہم جہاد پہ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں بستر پر سو رہا ہے تو آرام کر رہا ہے لیکن والدین کو خوش کرتا ہے، والدین کو ہنساتا ہے۔ وہ کیسے ہنساتا ہے؟ ان کو اچھی اچھی باتیں سناتا ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ ہنستے ہیں۔ وہ جو ہنسانے والا وہ تلوار لے کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو ہمیں کتنی سہولیات دی گئی کہ ہمیں سب کچھ سمجھا دیا گیا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے دنیا آخرت دونوں بہترین ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے باتیں کریں، ان کی باتیں کیسے سنیں، اس چیز سے تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ جب ہمارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی سوچ لینا چاہیے جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے، ہماری باتیں سنتے تھے۔ ہمیں بھی آج ان کی طبیعت بچوں کی طرح بن گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی باتیں سنیں، ان کی دل آزاری نہ کریں بلکہ ان کا دل خوش کریں، وہ جس باتوں سے خوش ہوں۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ۔ تو جب اس کے باپ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اس صحابی کو کہ اے صحابی تو یہ نہیں جانتا کہ تب جب تو چھوٹا تھا تو اس کی چیزیں خراب کر دیتا تھا، اس نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، کبھی منع نہیں کیا تھا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے، کیونکہ آپ نے فرمایا، آپ کو نے وہ وقت یاد دلایا کہ وہ اس وقت کو یاد کر جب تو بچہ تھا تو اس کی چیزیں خراب کر دیتا، الٹی سیدھی فرمائشیں کرتا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے پھر بھی یہ کوشش کر کے کہیں سے چیزیں آپ کو لا کے دیتا، تو اس کی چیزیں خراب کر دیتا پھر بھی یہ کچھ نہیں کہتا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا سختی کے ساتھ، آپ کچھ لوگ ایک روایت میں اور بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان کو پکڑ کے فرمایا کہ انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اور جیسے چاہے جدھر کرے وہ کر سکتا ہے، تو اس کو روک نہیں سکتا۔ دیکھو ہمیں اس چیز سے اندازہ کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں یہ ہماری چیزیں خراب کر دیتے ہیں یا چیزیں ضائع کر دیتے ہیں یا چیزیں کسی کو دے دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کی بالکل ہی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ان کو روک سکیں یا ان کے بارے میں کوئی چیز سوچیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یا ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو، لیکن ان کی اپنی مرضی ہے، ہم بھی انہی کے ہیں اور ہمارا مال جتنے بھی چیزیں ہیں انہی کی ہیں، جیسے جہاں بھی چاہیں خرچ کریں۔